درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم و نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کا درس ہوگا۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ مقصد تو یہ تھا کہ انسان زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اللہ کی شریعت کو جاری کرے، اللہ جن سزا دینا چاہتا ہے انہیں سزا دے، اور اللہ جنہیں عطا کرنا چاہتا ہے انہیں عطا کرے، اور اس زمین کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلائے۔ لیکن انسان نے ایسا کیا نہیں۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن کریم میں متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں ذکر آیا ہے۔ تقریباً 25 آیات میں 25 بار حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ یاسین میں۔ قرآن کریم کا یہ اپنا ایک مخصوص اسلوب اور انداز ہے کہ وہ کسی بھی قصے اور واقعے کو اس کی ساری جزئیات سمیت ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک جگہ بیان نہیں کرتا، تاکہ انسان اس قصے کی بھول بھلائیوں میں، اس قصے کی جزئیات میں اور اس کی کشش میں اور اس کے اتار چڑھاؤ اور مد و جزر میں کھو کر کہیں اس پیغام سے نہ غافل ہو جائے جو پیغام اللہ پاک اس قصے کے ضمن میں انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم
قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں۔ قصے اور کہانیاں اگر کہیں ذکر کیے گئے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ سوائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور کوئی نبی اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کا پورا قصہ اللہ نے ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہو۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں اس سے ایک سبق اخذ کرتا ہے اور کہیں دوسرا سبق اخذ کرتا ہے، اور ایک قصے کو بار بار بیان کرتا ہے، لیکن اس تکرار کے باوجود انسان اکتاتا نہیں ہے۔ ہر جگہ نئی نصیحت، نئی عبرت حاصل ہوتی ہے، اور پھر تکرار کے باوجود کہیں تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو اللہ نے بیان کیا وہ دوسری جگہ بیان کردہ قصے سے ٹکراتا ہو اور ان دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا خمیرہ اٹھائے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ لغت میں سجدے کا معنی ہے تذلل اور تواضع، انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی تواضع کسی کے سامنے اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ یہاں سجدے کا معنی یہی ہے کہ میرے سامنے ذلت کا اظہار، میرے سامنے تواضع کا اظہار۔ یہ ساری کائنات میری بات مانتی ہے، تمہارے سامنے یہ چیزیں بے جان ہیں، بے زبان ہیں۔ سورج بے زبان، چاند بے زبان، ستارے بے زبان، بادل بے زبان، ہوائیں بے زبان، درخت بے زبان، زمین بے زبان، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ با زبان ہے، میری زبان جانتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، میرے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ حج میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، اور ستارے بھی، اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی، اور سارے چوپائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سجدے کا معنی یہی تذلل اور تواضع، بات کو ماننا، عاجزی ظاہر کرنا، جھک جانا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو بہت سے علماء کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی مفہوم تھا کہ اے فرشتو تم آدم کے سامنے عاجزی اختیار کرو، آدم کی خدمت کرو، میں نے تمہیں آدم کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے
پہاڑوں کا فرشتہ بنا دیا، کسی کو بادلوں کا فرشتہ بنا دیا، کسی کو دن کا، کسی کو رات کا، کسی کو انسان کی حفاظت کے لیے لگا دیا، کسی کو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیا، کسی کو آسمانوں سے انسان کے لیے پیغام لانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ تو یوں فرشتے انسان کی خدمت لگے ہوئے، تو مطلب یہی تھا سجدہ کرنے کا کہ تم آدم کی خدمت کرو گے۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ فرشتے پوچھ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تقدیس، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا مسلسل قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قعود کی حالت میں، ذکر ان کی غذا، عبادت ان کی زندگی، وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کہا تو یہ حال تھا، یوں کہا تھا، اور کہا یہ سننے کو مل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تم اس کی خدمت کرو گے۔ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو گویا کہ مطلب یہ کہ آدم کی خدمت کرنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہی سجدہ مراد ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہی سجدہ۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز ہی نہیں، غیر اللہ کو سجدہ حرام، تو کیسے حکم دے دیا گیا فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا؟ تو علماء نے کہا سجدہ دو قسم کا ہوتے ہیں، ایک تعبدی سجدہ، عبادت کا سجدہ، اور دوسرا تعظیمی سجدہ، محض کسی کی تعظیم کے لیے۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے سامنے جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں تعبدی سجدہ بھی غیر اللہ کے سامنے حرام اور تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے سے حرام۔ نہ کسی ولی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، نہ صحابی کو، نہ تابعی کو، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زندگی میں سجدہ کیا جا سکتا تھا، نہ آج آپ کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے عوام اور ان کے خدام اور ملازم اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیسر و کسریٰ کی کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ اگر کیسر و کسریٰ کو سجدہ جا سکتا ہے تو آپ تو زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ ایک حدیث میں جو کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائی، اس میں آپ نے لعنت فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلمانوں، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ نہ حضور نے زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی اجازت دی، نہ آج حضور کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی اور کی قبر کے سامنے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
تو غیر اللہ تو سجدہ حرام، بلکہ رکوع بھی حرام۔ یہ جو رکوع کی کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام۔ جس انداز میں ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس انداز میں انسانوں کے سامنے نہ کھڑے ہوا کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنے پیروں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ادب کرنا چاہیے، پیر کا ادب، مرشد کا ادب، استاد کا ادب، عالم کا ادب، اللہ کے نیک بندے کا ادب، لیکن عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے سوا کسی کی۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، امیدیں صرف اللہ سے، ما فوق الاسباب مانگنا یہ صرف اللہ سے۔ تو حضور نے حرام قرار دیا، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، لیکن پہلی امتوں میں کہا جاتا ہے کہ تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا جس میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، برفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تو تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور بھائی سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کا مطلب یہی کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ سجدہ اللہ کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ جیسے ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، لیکن سجدہ کعبے کی سمت میں ہوتے، کعبے کی سمت تو ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہندو پنڈت دیانت سرسوتی جس نے اسلام پر اور قرآن پر بے سروپا قسم کے بہت سے اعتراضات کیے تھے، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہماری بت پرستی پر تو اعتراض کرتے ہو اور خود تم مکہ میں بت پرستی کرتے ہو، ایک کالے کوٹھے کو کعبے کو تم سجدے کرتے ہو۔ تو جواب دیا تھا علماء نے کہ یہ کعبے کی جانب میں تو سجدہ ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہے۔ امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں، سمندر میں سفر کر رہے ہوں یا صحرا میں، زمین پر ہوں یا فضا میں، حق الامکان سارے کے سارے عبادت میں رخ کریں تو قبلے کی جانب کریں۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم نماز کے وقت میں آسمانوں سے دیکھ سکیں تو کیا عجیب منظر دکھائی دے گا کہ پوری دنیا سے چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، امیر اور غریب، کالے اور گورے، سارے کے سارے کعبے کی طرف اپنے آپ کو پھیرے ہوئے ہیں اور متوجہ کیے ہوئے۔ تو اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے اگر بالفرض اللہ نہ کرے کعبے کی عمارت کو گرا بھی دیا جائے تو بھی مسلمان اسی طرف سجدہ کریں گے، اسی سمت پر سجدہ کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت سمت کی تھی، سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ ان کو نہیں تھا۔ اور ایک تیسری بات یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ عالم ارواح میں ہوا، جبکہ وہاں شرعی احکام نہیں تھے، شرعی احکام تو اس دنیا میں ہے۔ لہذا اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے
سجدہ کرنا جائز نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ کیا فرشتہ تھا؟ بعد نے اس کو فرشتہ قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ عرصہ دراز سے رہتا تھا. سورہ کہف میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ابا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. بس تکبرا، اور تکبر کیا اس نے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر، کمزور، غریب، گناہگار سمجھنا. آج لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو فقیر، حقیر، پر تقصیر، گناہگار کہنا. تو زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن دل میں اپنے آپ کو حقیر، فقیر، پر تقصیر نہیں سمجھتے. دل میں تو سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بعض اوقات اپنے آپ کو عاجز اور متواضع ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا تکبر، ان کا غرور سامنے آ ہی جاتا ہے. چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا متواضع ہوں، بڑا عاجز ہوں. میں تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت میں دل سے نہیں سمجھتے تو کھل جاتے ہیں. تو تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو عاجز، کمزور، گناہگار، دوسروں سے کم تر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا. اور تکبر کیا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا. ابلیس کو تکبر کس بات پر تھا؟ بعض نے کہا کہ عبادت پر گھمنڈ تھا. واللہ عالم بالصواب. ایک بڑے بزرگ حضرت یحییٰ منیری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی. 7 لاکھ سال عبادت. اور آدم تو ابھی کل پیدا ہوئے. کہا کہ میرے جیسا لاکھوں سال سے عبادت کرنے والا عابد و زاہد وہ سجدہ کرے اس کل کے بچے کے سامنے، جس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی، فتنہ و فساد کی صلاحیت بھی، جس کے ساتھ شہوت بھی لگی ہوئی، قوت غضبیہ بھی لگی ہوئی، اور پیٹ بھی لگا ہوا. اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی ہی عبادت کی اللہ پاک توفیق دے دے. وہ مسلمان جو عبادت کم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر، گناہگار اور عاجز سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کہیں بہتر ہے اس عبادت گزار سے جس کی عبادت بے حد و حساب، لیکن وہ عبادت کی بنا پر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تواضع، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. اور تکبر سے اللہ کو نفرت. تکبر بدترین گناہ. یہ تکبر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. بعض اوقات تو متکبر اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے. فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے. قارون، حامان، شداد،
क्या बीमारी थी इनको? तकब्बुर की बीमारी, खालिक के मुकाबले में आ गए। ये दो गुनाह ऐसे हैं कि बड़े बड़े सूफियों, बड़े बड़े जाहिदों और बड़े बड़े अरबाबे रियासत और अरबाबे इबादत के दिल से भी सबसे आखिर में निकलते हैं। बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिलता है। एक हुब्बे जा और दूसरा हुब्बे माल, एक तकब्बुर और दूसरे माल की मोहब्बत। इसीलिए कुरान और हदीस में तकब्बुर की शदीद तरीन मजम्मत बयान की गई। अल्लाह पाक सूरह गाफिर में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जहन्नम में दाखिल होंगे जलील होकर। सूरह जुमर में फरमाया, अलैस फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नम में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है? और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कायनात के आका, हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिर बिअहलिन नार, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों के बारे में ना बताऊं? कौन लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे? कुल्लु उतुल्लिन जब्बाजिन मुस्तकबिर, हर वो शख्स जो छोटी सी बात पर सख्त झगड़ा करने वाला, माल जमा करते हैं और बुखल करते हैं और तकब्बुर करते हैं। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोज़ख का आपस में मुनाजरा हुआ। जहन्नम ने कहा, मेरे अंदर वो आएंगे जो बड़े मुतकब्बिर और बड़े जब्बार, गर्दनें ऊंची करके चलने वाले, जिनके कदमों की धमक से दिल कांपते थे, जो बड़े बड़े बोल बोलते थे। और जन्नत ने कहा, मेरे अंदर वो आएंगे जो मुतवाज़े होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो आजिज होंगे। और सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता अहदुन ला यदखुलुन नारा अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान। वो शख्स दोज़ख में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। बला यदखुलुल जन्नत अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन किब्र। और जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। जब तक अल्लाह पाक तकब्बुर से उसको पाक नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जन्नत मुतवाज़िईन का मकाम है, मुतकब्बिरीन का ठिकाना नहीं है, मुतकब्बिरीन की जगह नहीं है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह कहते हैं, गोया कि हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं, अल किब्रियाउ रिदाई बल अज़मतु इज़ारी। तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरा इज़ार है, मेरी खुसूसियत है तकब्बुर, मैं मुतकब्बिर हूं। अल्लाह तो कहते हैं ना, मैं मुतकब्बिर हूं। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुतकब्बिर, वो तो कहते हैं मैं मुतकब्बिर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं और बड़ा अपने आप को समझता हूं और हकीकत में भी बड़ा हूं। तकब्बुर सिर्फ उसकी शान, उसकी खुसूसियत, वो बड़ा है, हकीकत में बड़ा, जिसके साथ कोई ज़ौक़ नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई लाचारी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई धब्बा नहीं, किसी का मोहताज नहीं, सारे उसके मोहताज। तो फरमाया कि तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरा इज़ार है। फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा कसफ्तुहु फिन्नार। जो इनमें से कोई भी खुसूसियत, तकब्बुर और अज़मत
مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، جتنی تعریف کر سکیں کرتے جائیں حضور کی، بس اتنی ہے۔ بعد از خدائے بزرگ پوری قصہ مختصر، تعریف کرنے والوں نے تعریف کر کر کے کہہ دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، اے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس مختصر سی بات یہ ہے کہ ساری مخلوق سے اوپر ہے اور خالق کے بعد ہے، بس یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، بے مثال تواضع، کھانے پینے میں تواضع، لباس میں تواضع، چلنے پھرنے میں تواضع، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع، معاملات میں تواضع، ملنے جلنے میں تواضع۔ راستے میں جا رہے ہوتے ایک غریب سی لونڈی بھی راستہ روک لیتی اور حضور نہیں جاتے تھے جب تک اس کی پوری بحث سن لیتے تھے۔ بچے دامن تھام لیتے اور حضور رک جاتے، حضور کا دامن نہ تھامتے تو کس کا دامن تھامتے؟ وہی تو دامن تھا جو تھامے جانے کے قابل۔ تواضع کا یہ عالم، صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آج ہی پڑھی دوران درس، حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی اور حضور سے زیادہ دلوں میں کسی کی عظمت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور تشریف لاتے تو صحابہ استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ حضور آئے تو ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لیکن کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ تواضع۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے اندر اونٹنی پر سوار، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مہار ہے اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ ساتھ ہے، اور تواضع کی وجہ سے سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ پالان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ تواضع اللہ کے نبی کو پسند، سارے محاسن کے باوجود، سارے کمالات کے باوجود، سارے فضائل کے باوجود، انبیاء کا سردار ہونے کے باوجود، شفیع المذنبین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اللہ نے مقامات عطا کیے اور آپ تواضع اختیار کرتے، عبادت کرتے، اتنی کرتے کہ قدموں میں بھرم آ جاتا، عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ معاف کر چکا۔ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مزید گردن جھک جاتی، جتنا اللہ نوازتا اتنا ہی گردن جھکتی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، تواضع اختیار کیجیے، تکبر سے بچیے۔ تکبر کے فتنے بے پناہ، عالمی سطح کا متکبر اس وقت امریکہ، اس کے تکبر کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی اور فتنہ اور فساد پھیلا ہوا اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی، یہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ آنا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے تکبر کی وجہ سے، دوستوں میں اختلافات تکبر کی وجہ سے، جماعتوں میں دھڑے بندی تکبر کی وجہ سے، اداروں کی تباہی تکبر کی وجہ سے۔ میں بڑا ہوں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی تیار نہیں، زبان سے عرض ہے میں تو کچھ نہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے کہ میں چھوٹا ہوں۔ تکبر شیطان کی خصوصیت، تواضع ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان، ان کی علامت۔
تو بعد نے تو کہا کہ اس نے تکبر کیا عبادت پر، اور قرآن نے جو بتایا وہ یہ کہ اس نے تکبر کیا اپنے مادہ تخلیق پر، کہنے لگا انا خیر منہ، کیسے سجدہ کروں، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے، مٹی میں پستی ہے، آگ میں بلندی ہے، مٹی میں کثافت ہے، آگ میں لطافت ہے، مٹی میں ظلمت اور تاریکی ہے اور آگ میں روشنی ہے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میرا مادہ تخلیق اعلیٰ ہے، اس کا مادہ تخلیق ادنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا، ابلیس بھول گیا کہ میں بھی مخلوق ہوں اور آدم بھی مخلوق، اور خالق وہ ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کی کیا حقیقت اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے ہاں مرتبہ مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں ملتا، اللہ کے ہاں مرتبہ تو صفات کی بنا پر ملتا ہے۔ وہ صفات جو اللہ بندے کے اندر رکھتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ نہ رنگ کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے، نہ زبان کی وجہ سے، نہ مادہ تخلیق کی وجہ سے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ کرسی کی وجہ سے، نہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے ہاں تو مقام اور مرتبہ صفات کی بنا پر ملتا ہے۔ وہ کہا میرے اندر بلندی ہے، میں اعلیٰ، آدم کے اندر پستی ہے، ادنا، لیکن بھول گیا کہ اللہ کو اپنے سامنے بلندی پسند نہیں، اللہ کو اپنے سامنے تو پستی پسند ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اللہ بڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ یہ بھول گیا کہ میرا مادہ تخلیق اعلیٰ صحیح، لیکن سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کون سی چیز تجھے سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جب میں نے حکم دیا تجھے، میں نے اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا۔ ارے جب اللہ حکم دے تو آدم کے سامنے سجدہ کرنا عبادت، اور جب اللہ اجازت نہ دے تو اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرنا معصیت اور گناہ بن جاتا ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہو سجدہ کیجیے، گناہ ہے، سورج سر پر ہے سجدہ کیجیے، گناہ ہے، سورج غروب ہو رہے سجدہ کیجیے، گناہ ہے۔ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو۔ لیکن جب اللہ نے کہا نہیں کرنا سجدہ تو اب اللہ کو بھی سجدہ کرنا عبادت نہ رہا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ موضوع بڑا طویل ہے، اشارہ کر کے چلا جاؤں گا۔ عبادت یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور کچھ نہیں، اللہ کے حکم کو مانے عبادت یہ۔ حضرت اویس کرنی اللہ کے حکم کو مانا، والدہ کی خدمت میں مصروف رہے، ایمان لانے کے باوجود حضور کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کی زیارت سے محروم رہنے کا کیا مطلب تھا؟ صحابیت کے شرف سے محروم رہ گئے، وہ شرف جو حضور کے بعد پھر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کو مانا، حضور کے حکم کو مانا، دل چاہتا ہے جاؤں حضور کی زیارت کروں، لیکن والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ ایسا اعلیٰ مقام ملا کہ جب تشریف لائے حج کے لیے مکہ المکرمہ میں، حضرت عمر تلاش کرتے کرتے پہنچے اور عرض کیا اویس میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا یا امیر المؤمنین میں آپ کے لیے دعا، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ صحابی رسول، آپ عشرہ مبشرہ میں سے۔ فرمایا عمر بن خطاب نے اویس میں خود نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے کہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے کہا تھا اویس آئیں گے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ ابلیس اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا، چنانچہ رامدہ درگاہ ہوا،
دلیلیں دیتا رہا میں بہتر ہوں، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ بعد نے یہ بھی معنی کیا ہے کافروں میں سے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ کافر ہے، حالانکہ اس وقت تو عبادت کر رہا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا اس کا انجام اچھا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام برا ہو جائے۔ فی الوقت تو ہم اچھے، ہم ایمان پر، ہم نماز پڑھنے والے، ہم عبادت کرنے والے، الحمدللہ ہم قرآن کو تھامنے والے، قرآن کو سننے والے، قرآن کو سنانے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو چومنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام برا ہو جائے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی گمانڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ مکان من الکافرین اور تھا کافروں میں سے اللہ کے علم میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تو اکیلے رہے، اکیلے کو وحشت ہوتی تھی۔ جنت تو ہے اور جنت میں کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ ہے، لیکن کوئی ہم سفر نہیں۔ اللہ نے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، اکیلا یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک عالم نے مجھے بتلایا کہ ان کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ ایک دن میں ان کو وضو کرا رہا تھا، کچھ تکلیف پہنچی، اہلیہ یاد آ گئی تو عجیب الفاظ کہے، انہوں نے پنجابی میں کہا، اردو میں بھی سناتا ہوں، انہوں نے عجیب انداز سے کہا، اے اللہ کلہ تے بس تو ہی چنگا لگنا۔ اللہ اکبر، اے اللہ اکیلا تو بس تو ہی اچھا لگتا ہے، اور کوئی اکیلا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکیلا اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ شرکت حرام اور ناجائز اور قابل مذمت، اور انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اس کو بنائی ایسے، قدم قدم پر محتاج۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے زوجہ کو پیدا کر دیا، حضرت حوا کو، اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ علماء نے یہاں سے اخذ کیا ہے یہ مسئلہ کہ بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اصول یہی ہے کہ بیوی اور شوہر اکٹھے رہیں۔ یہ الگ بات ہے، بعض اوقات پیسے کی محبت ہمیں سالوں کے لیے بیویوں سے جدا کر دیتی ہے، دین کے لیے تو چند دن کے لیے گھر سے جدا ہونا مشکل، لیکن پیسے کی خاطر، ڈالر، پاؤنڈ، ریال اور دینار کی خاطر سالوں بھی جدا ہونا آسان۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ کون سی جنت تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا گیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں اسی زمین پر کوئی جنت تھی، کوئی پر فضا مقام تھا، وہاں رہنے کا حکم دیا، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی جنت الماوا ہے جو اہل ایمان کا ٹھکانہ بنے گی، اور انشاءاللہ اس کے کسی کونے میں اللہ ہم گناہگاروں کو بھی جگہ عطا فرما دے گا۔ تو بعد نے کہا، اکثر حضرات نے یہی کہا کہ اس سے مراد جنت المأوا، دونوں یہاں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو اور خوب کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے جنت کے درختوں میں سے کوئی درخت متعین فرما دیا، فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اصل میں تو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا،
لیکن قریب جانے سے بھی منع کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان گناہ تو نہ کرے، گناہ کے قریب چلا جائے، گناہ کے سبب کے قریب، گناہ کی جگہ کے قریب چلا جائے تو پھر گناہ میں مبتلا ہونا آسان ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کئی جگہ قریب جانے سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ بلا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بلا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی لیے بعض اوقات جو اللہ والے کسی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو جائز کاموں سے بھی منع کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے تاکہ مشق ہو جائے. جب مشق ہو جاتی ہے تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. کسی پر پابندی لگا دی، کھانا زیادہ نہیں کھانا، کسی پر پابندی، بولنا کم ہے، بلکہ بعض اوقات یہ کہ بولنا ہی نہیں، بولو ہی مت، پابندی لگا دی. جائز تو ہے بولنا لیکن تربیت کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے اور سدھارنے کے لیے جائز کام بھی منع کر دیا. تو یہاں پر فرمایا کہ بلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. فأزلهم الشیطان عنها، پس شیطان نے بہکا کر ہمارے حکم کی تعمیل سے ان دونوں کو ہٹا دیا. فأخرجهما مما كانا فيه، ان دونوں کو نکال دیا اس جنت میں سے جس میں وہ تھے، اس عیش سے محروم کر دیا جس میں وہ تھے. شیطان نے وسوسہ ڈالا. فوسوس لهم الشیطان، اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا. فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما، تاکہ ان کا ستر کھول دے، ان کو ننگا کر دے. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اللہ نے جو روکا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ تو اس لیے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اور اگر کھا لیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہو گے. وقاسمہما، اور قسمیں اٹھائی شیطان نے، انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اچھا مشورہ دے رہا ہوں. فدلاہما بغرور، دھوکے سے ان کو بہکا دیا. فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، جب درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کا ستر کھل گیا. جب انسان شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے تو بے حجاب ہو جاتا ہے، وہ بے حیائی پر اتر آتا ہے، وہ ننگا ہو جاتا ہے. شیطان نے جو کام کیا ان کو درخت کا پھل کھلا کر اللہ کہتے ہیں اریاں کر دیا، ننگا کر دیا، لباس سے، ستر سے، حجاب سے محروم کر دیا. لوگوں شیطان کے تسلط میں نہ آؤ، ورنہ وہ بے حجاب کر دے گا، ورنہ وہ ننگا کر دے گا، عریانیت میں لے جائے گا. وسوسہ ڈالا اس نے. اور یاد رکھیے وسوسہ شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے، اس سے زیادہ مؤثر ہتھیار کوئی نہیں. وسوسے کے ذریعے سے وہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید، حق کو باطل اور باطل کو حق، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھا دیتا ہے. اللہ کے نبی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ نے قرآن کریم کی آخری سورت میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہیں اور وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہیں.
معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اللہ والے وہ بھی شیطان کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی برائی کا خیال نہیں آتا، جن کو وسوسہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، پھر وہ اللہ والے کیسے بنیں گے؟ ارے اللہ والے تو تب بنتے ہیں وساوس کی جلغار ہوتی ہے، خیالات کا انتشار ہوتا ہے، شہوت کا حملہ ہوتا ہے، غصے کا حملہ تسلط ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ڈر سے بچ جاتے ہیں تو نوازے جاتے ہیں۔ یہ وساوس کی جلغار، یہ شیطانی افکار، یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ وساوس بسا اوقات انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ شیطانی خیالات کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے ڈر سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے، لیکن یہ اجتہادی غلطی تھی، یاد رکھیں۔ نبی کے دامن عصمت پر انگلی نہیں اٹھانا، انگلی اٹھائیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا نبی یا کوئی انسان ایک کام کرتا ہے اپنے خیال میں پوری طرح سوچ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اجتہادی غلطی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا قبطی کو، ظالم تھا، مظلوم کی مدد کی اور قبطی مر گیا، قتل ہو گیا۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا، سزا دینا تھا، لیکن قتل ہو گیا۔ جنگ احد کے قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے فدیہ لے کر، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، بڑے سخت الفاظ۔ اجتہادی غلطی تھی۔ مقصد معاذ اللہ نفس کی پرستش نہیں تھی، مقصد اللہ کی پرستش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، بڑا عبادت گزار، قسمیں اٹھا رہا ہے، کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، کھا لو اللہ کے قریب رہو گے، کھا لو گے تو جنت میں رہو گے۔ اور کیا چاہیے تھا؟ آدم اور حوا کو علیہ السلام اجتہادی غلطی ہو گئی، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے پکڑ لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ جنت سے، تم دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وہ سکون جو جنت میں ہے وہ نہیں ملے گا، وہ راحت جو جنت میں تھی وہ نہیں ملے گا، ٹکراؤ ہوگا، اختلافات ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے۔ اور بعد میں کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی اے انسان تم ابلیس کے دشمن اور ابلیس تمہارا دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصے تک ٹھہرنے ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت تک کام چلانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، ایک معین وقت تک رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ ہے اللہ، جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، آدم یہ کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا نہ جانا اس درخت کے قریب، کیوں گئے؟ اللہ اکبر، آج تک تو محبت کی باتیں سننے میں آتی رہی تھی، آج پہلی دفعہ ڈانٹ پڑی، آنسو نکلنا شروع ہوئے اور رکتے ہی نہیں تھے، اتنا روئے۔ بہکی میں روایت ہے کہ جتنا سارے انسان روئے اتنا اکیلے آدم علیہ السلام روئے، ندیاں سی بہہ گئی آنکھوں سے، نشان پڑ گئے چہرے پر، اور دل چاہتا ہے اللہ سے معافی مانگوں، لیکن کیسے مانگوں، طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ ہی نہیں سمجھ میں آ رہے، کیا بولوں، کیسے کہوں اللہ معاف کر دے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے دستگیری فرمائی، اے آدم میں سکھاتا ہوں، یوں مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو
تو ربا ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ ساری دنیا مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک خون کا قطرہ جو میدان جنگ میں مجاہد کے جسم سے ٹپکتا ہے، اور ایک آنسو کا قطرہ جو بندے کی آنکھوں سے اللہ کے سامنے ندامت کی وجہ سے ٹپکتا ہے۔ یہ ایک قطرہ اس جہنم کو بجھا دیتا ہے جس جہنم کو 7 سمندر نہیں بجھا سکتے۔ مانگا اللہ سے، اللہ معاف فرما دے۔ فتاب علی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور کیا فرمایا؟ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں نے صرف آدم کی توبہ قبول کی۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، تم سے بھی اگر گناہ ہو جائے تو تم بھی توبہ کر لو، میں تمہاری بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا نا، کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو غم سے نجات دے دی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں مت سمجھنا کہ صرف یونس کے پکارنے سے اس کو غم سے نجات دی تھی، تم بھی پکارو گے تو تمہیں بھی میں غم سے نجات دے دوں گا۔ وہاں پر بھی یہی فرمایا، یہاں پر بھی یہی، انہو هو التواب، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ وہ صرف توبہ قبول ہی نہیں کرتا، اسباب توبہ فراہم بھی کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا الرحیم، وہ توبہ ہی قبول نہیں کرتا، وہ گناہ ہی معاف نہیں کرتا، وہ مزید فضل و کرم بھی کرتا ہے۔ ایک ڈاکو، چور، زانی، شرابی، بے نماز توبہ کرتے ہیں تو اللہ صرف اس کے پچھلے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر دیتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس چور اور ڈاکو کو ولی اور قطب بھی بنا دیتا ہے۔ الرحیم، مزید فضل کرتا ہے۔ ایسا بھی کرتا ہے وہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ کہ توبہ کرتا ہے تو صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 70 سال کا گناہگار تھا، توبہ کی، اللہ نے کہا میرے فرشتوں یہ رو رہا ہے، یہ سفید بالوں والا بوڑھا 70 سال تک نافرمانی کرتا رہا، اعلانیہ بھی گناہ کرتا رہا اور چھپ چھپ کر بھی گناہ کرتا رہا، اس کو تو شرم نہیں آئی، لیکن مجھے اس کے سفید بالوں سے شرم آتی ہے، جاؤ میرے فرشتوں تم اس کو معاف کر دو۔ انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اکثر و بیشتر دلوں میں توبہ کا چراغ روشن کرنے کے لیے اور امید کی شمع روشن کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے تواب ہوا، اللہ کے رحیم ہونے کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی بھر اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا تاکہ اللہ مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اسلام مایوسی کا مذہب نہیں ہے، اور قرآن مایوسی اور نا امیدی نہیں سکھاتا، قرآن تو امید سکھاتا ہے، قرآن توبہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام بھی مسجد توابین رکھا، توبہ کرنے والے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے،
گویا کہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ، وہ نہیں بلکہ یوں ترجمہ کریں، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی نہیں جو سارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ باپ سارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، استاد سارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، پیر اور مرشد سارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، حکمران اور وڈیرا سارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ شان صرف ایک اللہ کی ہے، وہی ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا، چاہے کالا ہو یا گورا، چھوٹا گناہگار ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بوڑھا، کافر اور مشرک ہو یا فاسق اور فاجر، شرابی اور زانی ہو یا بے نماز، بس وہی ہے سب کے اور سارے گناہ معاف کرنے والا اور توبہ کرنے والا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت میں سے سارے کے سارے۔ یہ حکم پہلے بھی تھا، یہ حکم یہاں پر بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق، پہلا حکم بطور سزا کے تھا اور دوسرا حکم خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو بسانے کا، آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام درخت کا پھل نہ کھاتے تو کبھی جنت سے نہ اترتے اور زمین کو بسایا ہی نہ جاتا، ایسا تو ہونا تھا، اللہ طے کر چکا تھا۔ حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا، بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے ہمارے ابا، اگر آپ جنت کا درخت نہ کھاتے تو ہم ہمیشہ جنت میں رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم ایک ایسی بات پر اعتراض کر رہے ہو اور ایسی بات کی وجہ سے مجھ پر الزام قائم کر رہے ہو جو اللہ نے میرے پیدا کرنے سے بھی پہلے طے کر دی تھی؟ اللہ نے تو طے کر لیا تھا کہ زمین میں بسانا ہے، آدم کو بسانا ہے، آدم کی اولاد کو بسانا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے، اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے بندو چونکہ تم میرے بندے ہو ایسے نہیں چھوڑوں گا، تمہیں زمین میں اتاروں گا تو ہدایت بھی بھیجوں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہیں راستہ دکھاؤں گا تاکہ تم جس جنت سے نکلے ہو دوبارہ اس جنت میں واپس آ سکو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس آئی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی غم۔ خوف مستقبل کا ہوتے، غم ماضی کا ہوتے، اللہ کہتے ہیں مستقبل کا ڈر بھی نہیں ہوگا، ماضی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت میں تو ہوگا نہیں، دنیا میں بھی جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں انہیں نہ غم ہوتے نہ خوف ہوتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دو اعلان۔ پہلا اعلان تو حقیقت میں آپ کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے، وہ یہ کہ یہ درس قرآن و حدیث جو کہ انٹرنیٹ پر بھی نشر کیا جا رہا ہے،
ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس درس سننے والوں کی تعداد الحمدللہ اب 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرنٹ پیج سے آتے ہیں جہاں پر باقاعدہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، لیکن جو لوگ براہ راست آ جاتے ہیں وہ اس تعداد میں شامل نہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے تو ہمارا اندازہ یہ ہے، صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتے، اندازہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 15 سے 20 لاکھ تک کی بھی تعداد ہو، اور دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں اللہ نے ہماری اس کمزور سی آواز کو پہنچا دیا۔ اگر ہمارے جیسے کمزوروں کی آواز اللہ لاکھوں انسانوں تک اور 40 ممالک تک پہنچا سکتا ہے، تو آپ میں سے جن کو اللہ نے زیادہ قوت، زیادہ طاقت، زیادہ علم، زیادہ فصاحت، زیادہ وسائل، نشر و اشاعت کے وسائل دیے ہیں، وہ اگر ہمت کریں قرآن کو پھیلانے کی، دین کو پھیلانے کی، تو انشاءاللہ ان کی آواز ہم سے بھی زیادہ ملکوں میں اور زیادہ افراد تک پہنچے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز درس کے اختتام پر میری بیٹی کا سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، اور عمومی اعلان کرنے کا مقصد اصل میں ترغیب دینا ہے کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑ کر تکلفات، نمود و نمائش اور دکھاوے کو چھوڑ کر نبی کی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کریں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی۔ تو اس نکاح کی تقریب میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ اور ایک اور خوشخبری، یقیناً یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے ساتھ محبت کا تعلق کی وجہ سے، کہ نکاح کے اگلے روز انشاءاللہ عمرے کے لیے روانگی ہو جائے گی، اور اس میں ایک درس تو آپ کو کیسٹ کے ذریعے سے سنایا جائے گا جو کہ میں ٹیپ کر کے چلا جاؤں گا، اور دوسرے درس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عالم دین وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ حضرات میری عدم موجودگی میں بھی درس کی نشست کو آباد رکھیں جیسا کہ میری موجودگی میں آباد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو حرمین شریفین میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرا وہاں جانا اور وہاں کا عمرہ، زیارت اور سفر قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کے شہر کی محبت اور اپنی کتاب مقدس کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ستار، یا غفار، یا عفو، یا تواب، یا رحمان، یا رحیم، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فضل فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ یہود و نصارہ والی خصلتوں سے، یہود و نصارہ والی عادتوں سے، علامتوں سے، نشانیوں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، بدعملیوں سے اللہ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ حق بولنے والے بنا، سچ بولنے والے بنا، اللہ عمل کرنے والے واعظ بنا، اللہ بے عمل واعظ نہ بنانا، اللہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا، اللہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے مانگتے مانگتے زندہ رہیں اور مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تجھ سے مانگنے والے بنا، اللہ تجھ سے ڈرنے والے بنا، تجھ سے محبت کرنے والے بنا، تیری طرف رغبت کرنے والے بنا، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والے بنا، تیرے دیدار کے لیے تڑپنے والے بنا۔ اللہ تیری رحمت کے مستحق بنا، اللہ تیری برکتوں کے مستحق بنا۔ اللہ تو رحمت نازل فرما،
برکتیں نازل فرما ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے متعلقین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار پر، اللہ ہمارے شہر پر، اللہ ہمارے ملک پر، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس شہر میں، اس ملک میں بد امنی کی، فتنوں اور فساد کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ تو اس آگ کو ٹھنڈا فرما دے، اللہ ٹھنڈا فرما دے، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اور اے اللہ ایسی حاضری نصیب فرما کہ تیرے ہاں قبول ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زیارتیں، ہمارے سفر اللہ قبول فرما لے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ اس درس قرآن و حدیث کو پوری دنیا میں قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، یا اللہ سننے والے، شرکت کرنے والے اور تعاون کرنے والے، اشاعت کرنے والے یہاں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کے سننے سنانے کو، حاضری کو، ان کی محنت کو، تعاون کو اللہ قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا، اللہ قرآن کی عظمت عطا فرما، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، زندگی کا ساتھی، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، جنت کا ساتھی، اللہ قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخو پوری صاحب کی آواز میں، اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے، www.درسقرآن.com